شہردار سے محمود صدیق جان ہمارے وقت موجود ہیں سعد رسول صاحب. سعد صاحب, کل ہم نے بات کی سمریال الیکشن کے اوپر, جو وہاں پہ جو کچھ ہوا. اب حکومت کے اپنے گھر سے بڑی گواہی آ گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت شہباز شریف اگر وزیر اعظم ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہیں. مریم نواز کی حکومت چل رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے چل رہی ہے. یہ نظام کھڑا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی کی دو گواہیاں میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی منافقت اپنی جگہ پہ وہ اس نظام کے ساتھ کیوں ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے. اور اگر نون لیگ اتنی بری ہے اور ان کو اتنا نقصان ہو رہا ہے تو نون لیگ سے الگ ہو جائیں, وہ نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بات پیپلز پارٹی جتنی بھی منافق جماعت ہو, لیکن پی ٹی آئی کے حق میں, عوام پاکستان کے حق میں, اس نیریٹو, اس بیانی کے حق میں کس حد تک یہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ذرا سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. یہ کیوں ندیم نہیں افضل دیے؟ چال جی, نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. یہ حقیقت ہے. بالکل انہوں نے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں, وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بک رہی ہے تو آپ جواب دے ہو. ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں, ہم حکومت میں نہیں. کہتے نہیں, آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ, یہاں تو ان کے خلاف بولیں, یہاں ان کے حق میں بولیں. ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول, کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے. سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن, ہمارے بیانیے کی کنفیوژن, کیونکہ نون لیگ کا جو نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے, ان کا وزیر اعظم بنایا ہے, اور جو آج باتیں کرتے ہیں جو وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں, جو ہمیں تانے دیتے ہیں. یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے, لیکن پنجابی چ کہندے نا چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھل پے, پیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے. ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے. یہ حقیقت ہے. یہ ندیم الچاند صاحب تھے. اب حسن مرتضیٰ صاحب کو بھی سن لیں, جو پنجاب کی کرتا رہتے ہیں پیپلز پارٹی. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این بغیر کسی سہارے کے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, بغیر کسی آسرے کے اپنے لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتے. یہ انہوں نے نادر گرمانی صاحب کے پروگرام میں ڈان میں یہ بات کہی ہے. دو گواہیاں, دو بڑے بیانات. دیکھیے صدیق بھائی, یہ تو پبلک بیانات ہیں نا. یہ تو وہ لوگ ہیں ندیم افضل چند صاحب جیسے, جن کے اندر تھوڑا سا اس بات کا, جس کو پنجابی میں تپڑ کہتے ہیں, کہ تھوڑا سا اس بات کا تپڑ ہے کہ انہوں نے پبلکلی بھی یہ بات کر دی. آپ جیسے کہ جانتے ہیں, آپ کی میرے سے زیادہ رسائی ہے ان چیزوں میں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نون لیگ کے کسی بندے سے مل لیں, کسی پرائیویٹ گیدرنگ میں پیپلز پارٹی کے بندے سے مل لیں, آپ ریاست کے بہت سارے لوگوں سے ملیں, سب لوگ اس بات کو بآواز بلند بند کمروں کے اندر کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ ارکوٹ نہ کرنا, کہتے ہیں کہ اس پہ بات نہ کرنا, اور ہم اس آنر کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات تو اب زبان زد عام ہے, اس کو جو بس شخص بھی ڈینائی کرتا ہے, مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف یا نون لیگ جیسے بہت سارے لوگ, وہ تو بالکل ہی اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. میں, آپ نے یہ باتیں کی تو میں, میرے ذہن میں اس میں کچھ عرصے سے ایک بات چل رہی ہے, اور میں آپ کے توسط سے بھی یہ بات کرتا چلوں کہ آپ سوچیں اگر آپ نواز شریف ہیں, یا آپ شہباز شریف ہیں, یا آپ آصف علی زرداری ہیں, تو آپ کو زندگی میں کیا چاہیے؟ کیا آپ کو پیسہ چاہیے؟ تو اس کا سوال ہے نہیں. آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ روز اس کو دونوں ہاتھوں سے بھی خرچ کریں تو بھی یہ اگلی اتنی نسلوں میں پورا نہیں ہوگا. آپ کے پاس جتنا پیسہ آپ کو چاہیے اس سے زیادہ آپ کے پاس ہے. کیا آپ کو کسی تختی پہ نام چاہیے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار جو بھی مجھے کمپرومائز کرنا پڑے, میرا ایک دفعہ اس تختی پہ نام لکھا جائے. منصور عوان صاحب جیسے لوگ, بالکل, جنہوں نے اپنی مورل, انٹیگریٹی, انٹلیکٹ, ہر چیز کو جابر کے سامنے زمین پہ رکھ دیا کہ میرا اس تختی پہ 2 منٹ کے لیے نام لکھا جائے. اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی کہ جی کوئی تاریخ کے اندر وہ جو ایک لسٹ لکھی ہوگی اس میں کہیں 47ویں نمبر پہ ایک چھوٹا سا میرا نام بھی ہوگا. اس کے اوپر آپ نے سودا کر لیا. کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے کہ
ہو سکتا ہے تاریخ کے کسی ایک فٹ نوٹ کے اندر میرے بھی انیشلز لکھے جائیں, ہو سکتا ہے. کیا نواز شریف صاحب کو یہ چاہیے؟ نہیں. ان کا نام اس تختی کے اوپر وزیر اعظم کی تختی پہ 3 دفعہ لکھا ہوا ہے. ان کا نام آپ سارے پاکستان کے اندر گھومنا پھرنا شروع کرتے, سپریم کورٹ جیسی بلڈنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ انوگریٹڈ بائی نواز شریف, اور بہت ساری چیزیں. کیا آصف علی زرداری کو پیسہ چاہیے؟ نہیں چاہیے. کیا اس سے کوئی ایسا عہدہ چاہیے جو کسک رہ گئی دل میں کہ میں صرف سینیٹر تھا, وزیر اعظم بن جاتا, کوئی صدر بن جاتا, کوئی ایسی کوئی بات نہیں. وہ ساری چیزیں اب سے پہلے بن چکے ہیں. جو ہمارے دیگر سیاستدان ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیا ان کو کسی چیز کی کمی ہے اس دنیا میں جس وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ عوام جو بھی کہے ہم طاقت کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ کیا انہیں پیسہ چاہیے, کیا دولت چاہیے, کیا شہرت چاہیے, کیا عہدہ چاہیے؟ تو آپ جتنے لوگوں کے نام لیں گے جو آج منسٹرز ہیں, رانا تنویر صاحب, خواجہ آصف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, یہ 5 6 7 دفعہ سارے منسٹرز رہ چکے ہیں. اس تختی پہ بھی نام لکھا ہوا ہے, ڈیفنس کی منسٹری پہ بھی نام لکھا ہوا ہے, تو پاور کی منسٹری پہ بھی لکھا ہوا ہے, تو انٹیریئر پہ بھی. بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی. آپ سوچیں کہ ان لوگوں کو اصل میں چاہیے کیا؟ اگر آپ نواز شریف ہوں, خدا نخواستہ, یا آصف علی زرداری کوئی شخص ہو, تو اسے کیا چاہیے ہوگا؟ اسے یہ چاہیے ہوگا 2 باتیں. ایک یہ کہ میری لیگسی ایسی قائم ہو, میرے بعد میرے نام کو اس نوعیت میں یاد رکھا جائے کہ آنے والے لوگ کہیں کہ بڑا زبردست آدمی تھا. ایک پہلی بات یہ ہو سکتی ہے آپ اپنی لیگسی کے لیے کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو لوگوں کی محبت چاہیے. میں وکیل ہوں, مجھے چاہیے کہ جب میں عدالت میں پیش ہوں تو جج مجھے دیکھ کے کو تھوڑا سا لحاظ کرے اور میرے حق میں فیصلہ کر دے. یہ میرے لیے سب سے اچھا دن. ایک فوجی ہے, وہ جس دن کام پہ جاتا ہے تو اس کا سب سے اچھا دن اس دن ہوتا ہے جس دن وہ دشمن کو نقصان پہنچائے. ایک بیوروکریٹ ہے, ایک پولیس والا ہے, اس کے سب سے اچھا پروفیشنل دن اس دن ہوتا ہے جس دن وہ علاقے کا سب سے بڑا چور پکڑ لے. اسی طرح سیاستدان کا سب سے بڑا دن وہ ہوگا یا وہ ہوتا ہے جس دن لوگ بغیر کسی وجہ سے, لوگوں کے دلوں میں محبت کی وجہ سے وہ آپ کا نام یاد رکھیں. وہ کہیں کہ ہمیں تجھے سے کچھ نہیں چاہیے, ہم صرف تیرا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے, ہم صرف تیرے پاس آ کے 2 منٹ بیٹھنا چاہتے تھے, ہمیں تیری آواز پسند ہے, تیری بات پسند ہے, ہمارے دل تیرے ساتھ ہیں, ہماری جذبات تیرے ساتھ. اور یہ نواز شریف صاحب کو ماضی میں ایسے ادوار آئے ہیں جب لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. فار ایگزامپل, ویسے تو 1990s کی پالیٹکس میں بھی شاید ایسے کچھ وقت تھے, لیکن آپ کو یاد ہوگا, مجھے تو یہ وقت بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 2009 میں 16 مارچ 2009 کو جس دن لائرز موومنٹ کے تھرو جج بحال ہوئے تھے, اس دن نواز شریف صاحب ایک قافلہ چلا رہے تھے, اور بیشتر لوگ, خواہ وہ نون لیگ کے سپورٹرز ہوں یا نہ ہوں, وہ وکلا تحریک میں ہوں, وہ ججز ہوں, وہ میڈیا ہو, وہ نواز شریف صاحب کو ایک اچھے لیڈر کی طرح دیکھتا تھا کہ یہ آمریت کے خلاف, ججز کی بحالی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی کے لیے نکلا ہے. لوگ اس بات کی عزت کرتے تھے, لوگوں نے جینونلی ان کو محبت دی اس وقت کے اندر. ایسا وقت تھا جب بینظیر بھٹو صاحبہ کو جینونلی 86 کے اندر, خاص طور پہ جب وہ واپس آئی تھی, تو بڑی ان کے لیے محبت تھی. ایسا وقت ہے آج کل کہ ایک قیدی ہے جو جیل میں بیٹھا ہے اور کوئی بات اس کی محبت کے بغیر پوری نہیں ہوتی. آپ کسی کھانے پہ چلے جائیں تو ڈرائنگ روم میں کوئی بات نہیں ہوتی جب تک عمران خان کا ذکر نہ ہو جائے. آپ کو کوئی راہ چلتا بندہ مل جائے تو کہتا ہے السلام علیکم سر, ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہے, ہم آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ اس قیدی کو کب نکال رہے ہیں. تو یہ محبت کا امر ہے نا کہ آپ, عمران خان صاحب کوئی آپ کو کوئی منسٹر نہیں بنا دیں گے, مجھے کوئی منسٹر نہیں بنا دیں گے. جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہمارا شو یا کچھ اور دیکھ رہے ہیں, جن کی عمران خان صاحب سے کچھ انسیت ہے, کچھ لگاؤ ہے, ان کو ان سے چاہیے تو کچھ نہیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ عمران خان واپس آ جائیں گے تو وہ سارے کوئی امیر ہو جائیں گے یا ان کو کوئی عہدے مل جائیں گے. عمران خان صاحب کی محبت دلوں کے اندر, اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت اتر چکی ہے. اور یہ محبت ہی, جیسے پولیس والے کو چور پکڑ کے خوشی ہوتی ہے, کسی فوجی کو اپنے دشمن کو مار کے خوشی ہوتی ہے, کسی جج کو انصاف کا اگر وہ واقعی بول بالا ہو یا لوگ کہیں کہ واقعی یہ بہت اچھا منصف ہے, تو یہ بات اس کے لیے سب سے بڑا لمحہ ہوگا. اسی طرح سیاستدان کے لیے ایک آؤٹ پٹ ہے, ایک چیز ہے جو سیاستدان کی اتنی بڑی ایگو کو سیٹسفائی کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ
طاقت ساتھ ہو یا نہ ہو، نظام ساتھ ہو یا نہ ہو، اقتدار ساتھ ہو یا نہ ہو، لوگوں کی محبت میرے ساتھ ہے۔ اس بات کے اوپر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کچھ لوگ چلے، آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بھی تھی، ووٹ کو عزت دو، اور لوگ مریم صاحبہ کے ساتھ نکلتے تھے۔ مریم صاحبہ اقتدار میں شاید اتنی خوش نہ ہوں جتنی اس مجمع میں خوش تھیں جو ان کے یا ان کے والد کے نام کے کسی نہ کسی وجہ سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن اس وجہ سے کیونکہ لوگوں کے دل میں پھر بھی کچھ تھوڑی سی عزت تھی، کچھ تھوڑا سا وقار تھا، کچھ تھوڑی سی انسیت تھی، کچھ تھوڑی سی محبت تھی۔ اس پیریڈ کے اندر نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو الیکشن چوری کر کے، 26ویں ترمیم لا کے، 26 نومبر کر کے، 8 فروری کر کے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو نہیں کہنا چاہیے، قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ چل کے، دیگر اس طرح کے محسن نقوی کے پیچھے کھڑے ہو کے اقتدار تو مل گیا، آگے اسکارٹ بھی لگتی ہے، پیچھے بھی اسکارٹ لگتی ہے، آگے بھی موٹر سائیکل چل رہی ہیں، پیچھے بھی ایمبولینسز چل رہے ہیں، لوگ بھی سلوٹ مار رہے ہیں، دروازے بھی کھل رہے ہیں، لیکن جو شخص بھی دروازہ کھول رہا ہے نا، ہر ذی شعور نون لیگ کے لیڈر کو پتا ہے کہ یہ احمد میرے لیے دروازہ تو کھول رہا ہے لیکن یہ دل سے عمران خان کے ساتھ ہے، یہ میرا ڈرائیور جو ہے یہ سرکاری نوکری کی وجہ سے میری گاڑی تو چلا رہا ہے لیکن یہ ڈرائیور بھی، اس کا گھر والے بھی، اس کے گاؤں والے بھی، اس کے تمام لوگ جو ہیں وہ دل سے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ شام کو جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ عمران خان کتنا زبردست تھا، اے کتنے چوراں دی حکومت آ گئی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے 2 اتنے معتبر جج صاحبان ہمارے حج پہ گئے ہیں، ایک آئینی بینچ کے سربراہ اور ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب۔ آپ کسی ایماندار شخص سے پوچھیں تو صحیح کہ ان کے سامنے کیا لوگ حج کے اوپر جو پاکستانی گئے ہوئے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ہاتھ اٹھا کے یا آفریدی کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ بڑا اچھا جج ہے، اللہ کرے کہ اس کو استقامت ملے، یا امین الدین خان کی کر رہے ہیں، یا وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ خانہ کعبے کی طرف دیکھ کے عمران خان کے نام کی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کیا دل کے اندر عزت ہو، کیا مطلب رہ جائے گی آپ کی سے اس بات پہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بغض و انا و زیادتی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، جس شخص کو، جس انسیت کو آپ اندر رکھ کے آپ اس عہدے پہ بیٹھے ہیں، یہ جو میرے ساتھ شخص بیٹھا ہے، وہ جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ سب کعبے کی طرف دیکھ کے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور میرے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ یہ باتیں لوگوں کو پتہ نہیں رات کو کیسے سونے دیتی ہیں۔ اور میں کیونکہ کل سمڑیال کا الیکشن بھی تھا تو میں اس میں گزارش کروں، اسی کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ یہ عمران خان جیتا ہے، اور سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ عمران خان جیتا ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں عمران خان صاحب کی محبت آپ اتر چکی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کے اندر محبت جتنے بھی مال خرچ کر لو نہیں پیدا کر سکتے، اللہ لوگوں کے دلوں میں کسی کی محبت اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی بری وجہ سے، گمراہ لوگوں کو آپ کہہ لیں، بلوائی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے عمران خان کی محبت پاکستانیوں کے دل میں ڈال دی ہے۔ سلمان راجہ کی محبت نہیں، علی امین گنڈا پور کی نہیں، عمر ایوب کی نہیں، عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ لوگوں نے اس کے لیے گولیاں کھائیں، لوگ پیچھے نہیں ہٹے، ووٹ دینے سے پیچھے نہیں ہٹے، لوگوں نے ووٹ دیے، وہ کسی اور کے سر پہ نکل آئے، وہ کسی اور کے نام پہ نکل آئے، لوگوں کی محبت کم نہیں ہوئی، لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کی محبت کم نہیں ہوئی، ان کے ساتھ ناانصافی کے فیصلے کیے گئے، ان کی محبت کم نہیں ہوئی۔ لوگ جب عمران خان کی اپوزنگ پاور کے ساتھ بھی اس جنگ کے دوران اور دیگر چیزوں کے اندر اپوزنگ پاور کے ساتھ بھی تھے تو دل میں محبت جو تھی، جو انسیت تھی، جو احترام تھا، وہ ایک ہی سائیڈ کا تھا اور وہ عمران خان کا تھا۔ یہی سمڑیال کے الیکشن کے اندر نکلا، اور شکر ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی چند ایسے سچ بولنے والے ندیم افضل چند صاحب جیسے لوگ ہیں کہ جن کا پیمانہ جب لبریز ہو جائے تو وہ آ کے سچ بتا دیتے ہیں کہ ہم سیاستدان جن کا گول یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہو، لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ہو، ہم یہ بیٹل ہار چکے ہیں۔ ہم اقتدار میں ہیں، ہم منسٹرز ہیں، ہم پرائم منسٹر ہیں، ہم چیف منسٹر ہیں، ہم دلوں کے وزیر اعظم ہیں، ہم یہ ہیں، وہ ہیں، لیکن غریب آدمی کے، ٹھیلے والے کے، مزدور کے، کسان کے، بینک میں کام کرنے والے کے، اہل مد کے، ان کے لوگوں میں، ان سب لوگوں کے دلوں میں ان میں سے کسی کی محبت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، باقی لوگ اپنی بات خود کریں گے،
لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ میں نے مقدمہ لڑا, جج کو میری بات پسند آئی, لیکن کیونکہ قانون میرے خلاف تھا, میرے خلاف فیصلہ ہو گیا, تو مجھے یہ قبول ہے. بطور اس کے کہ مجھے لگے کہ میں نے ایک مقدمہ لڑا, سب کو پتا تھا کہ ناانصافی ہے, جیسے کہ منصور عوان صاحب مقدمے لڑتے ہیں, سب کو پتا تھا ناانصافی ہے, لیکن کیونکہ پہلے سے میں نے سیٹنگ ایسی کی ہوئی تھی تو میرے حق میں فیصلہ آ گیا. بطور وکیل میں پہلی آپشن کو ہم پریفر کرنا چاہیں گے, کوئی بھی ذی شعور شخص دوسری آپشن کو پریفر نہیں کرنا چاہیں گے. کیس یا مقدمہ جیت جانا کام نہیں ہے, آپ کی کوئی انٹیگریٹی ہونی چاہیے, اقتدار میں آ جانا کام نہیں ہے, وزیر اعظم بن جانا کام نہیں ہے. میں اور آپ اور آپ تو مجھ سے بہت بہتر پاکستان کی تاریخ کے طالب علم ہیں, آپ اور میں اگر ابھی بیٹھ کے لسٹ بنانی شروع کریں تو ہم 1985 سے پہلے کے وزیر اعظم ساروں کے نام نہیں سیکوینس میں, اب آج بھی سیکوینس میں نہیں بتا سکیں گے. میں وکیل ہوں, میں تمام چیف جسٹسز کے نام آپ کو سیکوینس میں نہیں بتا سکتا, اٹارنی جنرلز کے تو آدھوں کے نام ہی نہیں آتے ہوں گے, پروونشل ہائی کورٹس کے تو کسی کو کیا ہی پتا ہوگا. یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا لمحہ گزر جائے گا, لیکن یاد وہی لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے اپنے حق پہ کھڑے رہے اور لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے, خواہ وہ اصغر خان ہو, خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, خواہ وہ کرنیلیس ہو, خواہ وہ عمران خان. بس آخری بات میں تھوڑا سا اختلاف, نہ صرف ان لوگوں کے نام یاد رہیں گے جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ اس دور میں جب جب عمران خان کا نام آئے گا تاریخ میں, تو ساتھ قاضی فائزی صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب کا بھی نام آئے گا, ضرور امین الدین خان کا نام خان صاحب کا بھی نام آئے گا, اور کچھ سیاستدانوں کے بھی کچھ آئیں گے, سیاستدانوں کے بھی نام آئیں گے, تو یہ نام بھی آئیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ جو ایک اس وقت ایک لوگ چارج ہے, اور جو نیریٹو جس طرح سے پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں کے پاس گیا, پوری دنیا میں گیا کہ پی ٹی آئی جیتی, جو کہ ریئلٹی بھی ہے, لیکن اس نیریٹو کو اور زیادہ ایک فائدہ ملا اور پذیرائی ملی جب پیپلز پارٹی جو حکومت کے اتحادیہ آگے کہہ دے کہ نہ ہم جیتے ہیں نہ نون لیگ جیتی ہے جی, بلکہ جیل بیٹھا ہوا عمران خان جیتا ہے. کیونکہ دیکھیں فاخر نشاط گمن کا نام کتنی بار لوگوں نے لیا ہے, ابھی تک نہیں لوگوں کو پتا, ابھی تک نہیں پتا. سمپل یہ پتا ہے کہ عمران خان کو امیدوار کون ہے, جی, اور لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو, تو یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے پاکستان کی تاریخ کے اندر شاید یہ دوسرا یا تو تیسرا موقع ہوگا جس میں آپ ایک شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے اس کو ہم سب سے اتنا بڑا کر دیا کہ اس ایک شخص کے اندر تمام قوم کے دل دھڑکتے ہیں, یا بیشتر قوم کے دل دھڑکتے ہیں. 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح تھے, شاید 71 کے اندر ایسٹ پاکستان کے اندر مجیب الرحمان کی بھی اسی طرح کی ایک سچویشن تھی. ہم 71 سے آج کو کمپیئر نہیں کرتے, 71 ایک بہت ہی 1971 ایک بہت ہی تاریخ کا باب ہے پاکستان کا, اور ہم اس طرح کی اگزامپلز نہیں دینا چاہتے, لیکن ایک لمحہ آیا پاکستان کی تاریخ میں جب ایک ایریا نے, ایسٹ پاکستان نے, اب ایسٹ پاکستان کی 162 سیٹس تھیں 1970 کے الیکشن میں, 162, اس میں سے 161 سیٹیں عوامی لیگ جیتی تھی. ایک شخص کے اندر لوگوں کی امید کا محور بن گئے تھے. ویسٹ پاکستان کے اندر 160 سیٹیں تھیں جس میں سے بھٹو صاحب 82 جیتے تھے. اور اب پھر ایک ایسا وقت آیا ہے جس کے اندر ایک شخص کے اندر تمام قوم کی امید ہے. آپ کوئی صوبہ نہیں ایسا بتا سکتے, کے پی تو ہے ہی ہے, پنجاب کا آپ نے دیکھ لیا حال, سندھ کے اندر جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, بلوچستان میں جو سالار کاکڑ کا استقبال ہوا, آپ آزاد کشمیر کی بات سن لیں, آپ جی بی کی بات دیکھ لیں, تمام پاکستان کے اندر ایک بندے کی انسیت ہے, وہ کہے کھڑے ہو جائیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں ہم اس حکومت کے خلاف ہیں تو لوگ خلاف ہیں, وہ کہے جنگ میں ہم ساتھ ہیں تو ہم ساتھ ہیں, وہ کہے اب سے ہم خلاف ہیں تو خلاف ہیں. ایک شخص کے اندر جب اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک شخص کی محبت بھر دے, تو ریاست کے پاس, کسی بھی ریاست کے پاس دو آپشن ہیں. ایک یہ کہ آپ اس سے دشمنی کر لیں اور اس کے توسط سے سب سے دشمنی کر لیں, اور دوسرا یہ کہ آپ اس سے بات کر لیں اور اس ایک کو قائل کر لینے سے آپ سب کو قائل کر پائیں گے. یہ ایک اپرچونٹی ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی عزت دی, اس طرح کا وقار دیا اور اس طرح کی انسیت دی سب لوگوں کے اندر کہ اس کے کہنے پہ لوگ ترقی کی راہ پہ بھی گامزن ہو سکتے ہیں, اس کے کہنے پہ لوگ مایوس بھی ہو سکتے ہیں, کسی سے نفرت بھی کر سکتے ہیں, کسی سے محبت بھی کر سکتے ہیں. اس بات کو آپ 2 ROs اور ایک DC کے تھرو انڈو نہیں کر سکتے. اس بات کو آپ ایک نشان لے کے اور بلے کی جگہ بالٹی کا نشان لگا کے
انڈو نہیں کر سکتے. اس بات کو آپ مخصوص نشستیں کی آرٹیکل 104 کی یہ 51 کی یہ انٹرپریٹیشن نہیں, اس کو ایسے کر دیتے ہیں یہ قانون, اس وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں سے اس شخص کی محبت نہیں نکال سکتے, نہ ہی اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے کہ میں آج چیف جسٹس ہوں یا میں, آپ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں. اس وقت طاقت نے اس نظام کو پکڑا ہوا ہے. جس دن یہ طاقت آج ہو, کل ہو, 10 سال میں ہو, 20 میں ہو, 50 میں ہو, 100 میں ہو, جب طاقت کا ہلکا سا ہاتھ چھوٹے گا تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں محبت ایک ہی شخص سے. بالکل آپ نے درست کہا, اور جو آپ نے آخری بات کی اللہ کرے کہ یہ سمجھ آ جائے تو پھر ہے کیا, پھر تو پاکستان کے 70-80% مسائل ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اچھا, پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے تیاریاں کر لی ہے. اس سے پہلے بھی تحریکیں شروع کی گئی ہیں, احتجاج شروع کیے گئے ہیں, لیکن کامیابی نہیں ملی, بلکہ بہت زیادہ ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کو. اس بار کیا تحریک میں مختلف ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب بنا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو جب تک لائے عمل سامنے نہیں آتا کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن میں احتجاج کی کامیابی کا معیار کیا ہے, یعنی کس کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں. اگر تو آپ کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ حکومت نہیں گری تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ کامیابی نہیں ملی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پچھلے 3 سال میں احتجاج ہوئے وہ سارے کے سارے کامیاب تھے, کیونکہ ہر احتجاج کے بعد یہ نظام جو ہے, اس نظام کے خلاف نفرت بڑھی ہے, یہ نظام ایکسپوز ہوا ہے, اور اس نظام کے خلاف نفرت بڑھی ہے, اس حکومت کے خلاف نفرت بڑھی ہے, اور لوگوں نے ریزسٹنس دکھائی ہے, لوگوں نے مزاحمت دکھائی ہے. ظاہر ہے یہ پرامن جدوجہد اسی طرح ہوتی ہے. یہ کوئی تحریک انصاف کی جو موومنٹ ہے وہ کوئی اسلحے والی تو ہے نہیں کہ اسلحہ لے کر نکلیں گے اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ گولیوں سے بھون ڈالیں گے, وہ تو ہے نہیں, اور نہ ہی اس کو کوئی سپورٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک ریزسٹنس کی, مزاحمت کی ایک تحریک ہے, اور ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد پورے پاکستان میں لوگ نکل کر اور یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اس نظام سے نفرت کرتے ہیں, ہم اس نظام کو نہیں مانتے, ہم اس نظام کو نہیں مانیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس حکومت, اس نظام کی نفرت بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بڑھی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بڑھی, کم ہو گئی ہے, وہ جائیں لائیو کریں, مائک لے کے جائیں. یہ ٹی وی چینلز کو اربوں روپے دیتی ہے حکومت, جائیں نا ٹی وی چینلز, مائک لے کے جائیں نا, لائیو دکھائیں کہ ہاں جی بات کرتے ہیں اور بڑی پاپولیرٹی ہو گئی ہے شہباز شریف کی, نواز شریف کی. نواز شریف صاحب اٹھے نا, اٹھ کے جائیں سینٹورس میں یا لاہور کے کسی مال میں, جائیں نا ذرا کافی کہیں پی کے دکھائیں نا, جیسے لندن میں بیٹھے ہوتے ہیں برگر کھا رہے ہوتے ہیں, برگر کھا کے دکھائیں نا. مریم نواز یہ بغیر سیکیورٹی کے اور یہ سارا ڈرامہ اور اداکاری کرنے کے بجائے کسی دن بغیر پروٹوکول کے جائیں نا عوام میں, جا کر دکھائیں. شہباز شریف بغیر پروٹوکول کے جا کے دکھائیں. یہ لوگ سندھ کے اندر حالات دیکھ لیں, نون لیگ کے ایک منسٹر کی گاڑی پہ حملہ ہوا, پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ کا گھر چل گیا. پیپلز پارٹی والے جھنڈے آپ اپنے گھروں پر نہیں لگا سکتے, اپنی گاڑیوں پر نمبر پلیٹیں سرکاری نہیں لگا سکتے. ان کا کھیل ختم ہے, وقت لگ سکتا ہے لیکن ان کا کھیل ختم ہے, کیونکہ لوگوں کے اندر. رانا ثناءاللہ کا بیان نہیں سنا. رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ, یہ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے, یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے, اس میں ان کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ ایک گھٹیا, مکروہ, نیچ, غلیظ, خبیث اور گندا کردار تھا, جس نے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے, اتنا پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا. دشمن ابھی بھارت نے اٹیک کیا نا, ہمارے 6 شہروں میں 9 مقامات کو ٹارگٹ کیا اور جواب میں ہم نے ان کو جواب دیا. یعنی اوپنلی ایک چیز ہوئی نا کہ ٹھیک ہے رات کی تاریکی میں ہوا, لیکن اوپنلی ایک دشمن نے اٹیک کیا نا اور پاکستان نے جواب دے دیا. قاضی گھٹیا انسان نے تو جو کام کیا, اس نے تو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کیا, پاکستان کو اندرونی طور پر انتشار کا شکار کیا ہے, پاکستان کے لوگوں کو مایوسی کا شکار کیا, نفرتوں کا شکار کیا, پاکستان کو انٹرنلی کمزور کیا قاضی فائز عیسیٰ نے. قاضی فائز عیسیٰ نے فارم 47 کی حکومت بنوا کر پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کیا, پاکستان کی بنیادیں ہلا دی ہیں. قاضی نے جو نقصان کیا پاکستان کا 70 سال میں, کوئی دشمن, کوئی عالمی قوت, کوئی بیرونی ہاتھ وہ ملک کے ساتھ, ہمارے ملک کے ساتھ وہ نہیں کر سکا جو اس گھٹیا, نیچ اور گندے کردار نے کیا ہے. اور جب پاکستان میں قانون کی حکمرانی آئے گی, جب قانون کی حکمرانی آئے گی, اگر یہ شخص قبر میں بھی ہو تو اس کو قبر سے نکال کے لٹکانا چاہیے. اگر آپ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے, اگر یہ زندہ ہو, اللہ کرے جلدی قانون کی حکمرانی ہے, اس کو ہتھکڑیاں لگانی چاہیے. اور جیسے یہ ہماری پولیس گھسیٹ کے لے کے جاتی ہے نا ملزمان کو, اور پیچھے ڈالے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے, اس کو اس طرح سے کسی ڈالے میں ڈال کے گھسیٹ کے اس کو لے کے جانا چاہیے, اور اس کو سزا دے کر بتانا چاہیے کہ آئندہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ جیسا مکروہ کردار ہوگا, اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے.
अच्छा ये बताइए गا कि तहरीक का एजेंडा 1 पॉइंट होगा जिसमें इमरान खान की रिहाई है या फिर इस सिस्टम को लपेटना भी शामिल होगा? देखें, अब मुझे ज़ाहिर है PTI कहती तो यही है इमरान खान की रिहाई, लेकिन इमरान खान की रिहाई जो है वो ये जब तक ये हुकूमत और निज़ाम चल रहा है तब तक तो इमरान खान की रिहाई नज़र नहीं आती। और क्योंकि ये निज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता, इन्हें पता है जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा तो ये निज़ाम लपेटा जाएगा। अब ये फैसला तहरीक इंसाफ को करना है कि इमरान खान को बाहर ला के इस निज़ाम को गिराना है या इस निज़ाम को गिरा के इमरान खान को बाहर लाना है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या समझते हैं कि जाहिर है कि सड़कों पर आवाम को तनहा तो नहीं छोड़ सकते कि वो आए सड़कों पर निकल आए, लेकिन कोई लीड भी करेगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी लीडरशिप है जो लीड करती हुई दिखाई देती है इस तहरीक को? देखें, PTI का इस वक्त इमरान खान एक तरफ तो उसकी खुशनसीबी है कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी लीडर को वो मोहब्बत नहीं मिली जो उसको मिली हुई है, लोगों में वो पॉपुलैरिटी कायद आज़म के बाद किसी को नहीं मिली जो इमरान खान को मिली हुई है। लेकिन वहीं पे इमरान खान की बदकिस्मती ये है कि उसकी बाहर लीडरशिप कंप्रोमाइज़्ड है, बुज़दिल है, चाबी वाले खिलौने हैं। ये सवाल आपका बड़ा वैलिड है कि इमरान खान तो तहरीक ऐलान कर देंगे, क्या बाहर की लीडरशिप उनकी निकलेगी, क्या लोगों में निकलेंगे, क्या वो लीड करेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं आज नहीं दे सकता जब तक वो दिन आ ना जाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा मुश्किल है कि ये चाबी वाले खिलौने बुज़दिल, कंप्रोमाइज़्ड और किसी और के इशारों पर नाचने वाले जो है वो पूरी कमिटमेंट के साथ इमरान खान की रिहाई की मूवमेंट या पाकिस्तान को आगे ले जाने की मूवमेंट को चलाएं। अच्छा, लीडरशिप की तो बात आप छोड़े, MPA MNAs जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर जीत कर आए हैं, क्या वो लोग निकलेंगे? 26 नवंबर को हमने देखा कि पंजाब से इक्का दुक्का लोग जो थे MPA MNAs वो निकले थे, अदरवाइज तो कोई भी लीड नहीं किया किसी ने भी, और कोई भी काफिले लेकर नहीं पहुंचा जो टारगेट दिया गया था। देखें, ये आपने 100% दुरुस्त कहा, लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि अब तो इमरान खान ने ये कह दिया है कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनका खेल ख़त्म, और अब तो जो तहरीक चलेगी सारी नज़रें भी इस चीज़ पर होंगी कि कौन सा MNA MPA टिकट होल्डर है जो वो ग्राउंड पे है या नहीं है। और इमरान खान कह रहे हैं कि अब इनका खेल ख़त्म है और अब इनको इनके लिए कोई रियायत नहीं है। तो ये अब तहरीक का जब ऐलान होगा तो पता चलेगा कि कौन ग्राउंड पे है कौन नहीं है। पहले अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर आप माजी को देखें तो यही लगता है कि PTI के MNAs MPS टिकट होल्डर्स आपको ग्राउंड पे नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, ये जैसे कि लीड करने की बात हो रही थी, जाहिर है कि इमरान खान डायरेक्शन देंगे, लेकिन लीड करने की बात हो रही थी, तो अलीमा साहिबा आपको लगता है कि लीड करेगी तो ये ज्यादा एक जोड़ के रखेंगी एक पार्टी को, या आपको लगता है कि कोई और भी है जो पार्टी को सही डायरेक्शन में, प्रोटेस्ट की डायरेक्शन में लेके जा सकता है? देखिए, आलिया हमज़ा पंजाब से लीड कर सकती हैं, बलोचिस्तान से सालार खान काकड़ लीड कर सकते हैं, KPK से शफ़क़त अयाज़, मीना खान, सुहेल खान और शाहिद खटक और इरफान सलीम और इस तरह के बहुत से और नाम हैं जो लीड कर सकते हैं। और सिंध से, सिंध की जो तंजीम है वो ख़ासी एक्टिव है आजकल, वो लीड कर सकते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि लोग तो निकल आते हैं और मकामी तौर पे भी लोग चलें कुछ न कुछ लीड करके निकल आते हैं, लेकिन मसला होता है जो सेंट्रल उसके ऊपर मरकज़ी सतह के ऊपर जो लीड करने वाले होते हैं उनका है कि वो बीच रास्ते के छोड़ जाते हैं और वो ऐसा फ़ैसला ले लेते हैं। अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो फ़ैसला मैं लूँगा, मेरी कॉल मेरी मंजूरी के बगैर कुछ नहीं किया जा सकेगा, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी ये बात दुरुस्त है कि अगर अलीमा खान लीड कर रही होंगी तो कारकुनान का जोश व जज्बा, पाकिस्तान के लोगों का जोश व जज्बा कुछ और होगा। ज़ाहिर है वो इमरान खान की बहन है, बहादुर हैं और जिस तरह से आगे दबंग बात करती हैं तो लोग ज़्यादा एक अज़म के साथ उनकी क़यादत में निकलेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये स्टेप पहले ही ले लेना चाहिए, जिस तरह से आलिया हमजा ने कहा है कि डट जाओ या फिर हट जाओ, तो ये पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन साथ है कौन नहीं, उसके बाद ये तहरीक आगे बढ़े ताकि पता चले कि कौन साथ है। बीच चौराहे पे आके अगर कोई आपको धोखा दे जाए या सामने नहीं आए तो वो तहरीक के लिए कमजोरी का बायस बनेगा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन असल में अब तहरीक इंसाफ के पास वक्त भी तो नहीं है ना। होना तो यही चाहिए था कि पिछले 3 महीने में अगर तहरीक नहीं चलाई तो यही काम करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि अक्टूबर में और नवंबर में कौन कौन निकला था, कौन नहीं निकला था, कौन किसी क्या कारकर्दगी है। लेकिन अब इस पे आलिया हमजा बहुत फोकस कर रही हैं और अब मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसले होने जा रहे हैं कि जो तहरीक में एक्टिव होगा, जो ग्राउंड पर निकलेगा तो वो सर्वाइव करेगा, वरना उधर से हट जाएंगे वो लोग।
اچھا حکومت کا کیا جیسے ہی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اسلام آباد میں حکومت کا کیا ری ایکشن ہے, حکومت کی جانب سے کیا ہے, وہ کس طرح سے ہینڈل کرنے جا رہی ہے اس تحریک کو اگر شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں کیا حکومت کمفرٹیبل ہے؟ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا, جو کرنا ہے وہ کسی اور نے کرنا ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں بھی انہوں نے بتانا ہے. تو حکومت کا تو کوئی ان کی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے. ان کی تو روح میں, ان کے تو مردہ جسم میں روح کسی اور کی پھونکی ہوئی ہے. انہوں نے ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. شہباز شریف تو اپنی مرضی سے پانی نہیں پی سکتے, اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے. تو یہ کوئی فیصلے کیا کریں گے, یہ فیصلے کہیں اور ہونے ہیں اور وہاں سے کمیونیکیٹ ہونے ہیں, اور انہوں نے ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا ہے اور اس کے اوپر ایکٹ کرنا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئندہ آنے والا وقت ہے زیادہ مشکل ہونے جا رہا ہے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 52 اراکین اسمبلی کو 9 مئی کے حوالے سے نااہل کیا جا سکتا ہے. اچھا پھر وہ نااہل ہو جائیں گے, پھر کیا ہو جائے گا؟ ان کی پاپولیرٹی بڑھ جائے گی, ان کی عزت احترام بڑھ جائے گا. آج عبداللطیف چترالی دیکھیں نا, کتنے لوگ پاکستان کے عبداللطیف چترالی کو جانتے تھے, کتنی بار آپ نے عبداللطیف چترالی کا نام سنا تھا. آج پوری دنیا کے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اس کو دعائیں دے رہے ہیں, اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. وہ تو پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا. اب وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائے, وہاں جو پاکستانی ہے وہ اس کو عزت سے ملے گا, اس کی آنے والی نسلوں کا بھی احترام ہوگا. پھر کیا ہو جائے گا, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو بھائی کون سا کوئی پی ٹی آئی نے ابھی ان ہاؤس چینج لانا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہر ظلم زیادتی جبر کے بعد, ہر ناانصافی کے بعد تحریک انصاف کی پاپولیرٹی بڑھے گی, اور وہ بڑھ رہی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا عمران خان ڈٹا ہوا ہے؟ بالکل ڈٹا ہوا ہے. کیا عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ بالکل کھڑے ہوئے ہیں. کیا اس حکومت کی نفرت بڑھ رہی ہے؟ بالکل بڑھ رہی ہے. کیا عمران خان کی محبت بڑھ رہی ہے؟ بالکل بڑھ رہی ہے. تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ جو فیصلے ہیں, اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوگا, عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد پہلے ہی ختم ہو گیا ہے, نفرت مزید بڑھے گی, لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے, جو کہ مناسب نہیں ہے.